بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. مطالعہ پاکستان 10th کلاس کے لیکچر نمبر 12 میں خوش آمدید. یہ لیکچر آپ کی بک میں پیج نمبر 13 اور 14 پر ہے. پچھلے لیکچر میں اسلام کی طرف پیش رفت ہم نے پڑھا تھا کہ جب جنرل ضیاء الحق صاحب کو اقتدار ملا اور اس وقت تحریک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلایا جا رہا تھا کہ اسلام کو باقاعدہ طور پر پاکستان میں نافذ کیا جائے، اسی سلسلے میں جنرل ضیاء الحق صاحب جو اس وقت صدر بھی تھے، انہوں نے کچھ اقدامات کیے جو کہ اسلام کی طرف پیش رفت تصور کی جاتی ہیں. تو انہی اقدامات میں زکوٰۃ و عشر تھا، یعنی زکوٰۃ و عشر آرڈیننس انہوں نے جاری کیا تھا کہ زکوٰۃ کو کس طرح کلیکٹ کرنا ہے اور پھر کس طرح اس کو غریبوں میں اور مستحقین میں تقسیم کرنا ہے. ساتھ میں زکوٰۃ فاؤنڈیشن بھی قائم کیا تھا جس کا اہم فریضہ یہ بھی تھا کہ جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں ان کو تربیت دینا کہ کہیں وہ زکوٰۃ پر انحصار کرنا نہ شروع کریں، ان کو تربیت دینا کہ وہ اپنے لیے کوئی باعزت روزگار تلاش کرے اور ان کو یہ زکوٰۃ پر انحصار ختم کر دیں. آج جو نیا ٹاپک ہے نمبر 3، وہ وفاقی شرعی عدالتیں ہیں. فیڈرل شریعت کورٹ 1980 عیسوی میں 1980 عیسوی میں 1973 عیسوی کے آئین میں ایک ترمیم کی گئی، تبدیلی لائی گئی. اس تبدیلی کے مطابق ہر ہائی کورٹ میں 3 ججوں پر مشتمل شریعت بینچ قائم کیا گیا. چونکہ اس وقت 4 ہائی کورٹس تھے، چاروں صوبوں کی جو ہائی کورٹس ہیں، آج 5 ہیں کیونکہ آج اسلام آباد میں بھی ہائی کورٹ ہیں. تو اس وقت چاروں ہائی کورٹس میں پشاور ہائی کورٹ، کوٹا ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور کراچی ہائی کورٹ یا سندھ ہائی کورٹ، یہ چاروں ہائی کورٹس میں ایسے 3 ججوں پر مشتمل شریعت بینچز قائم کیے گئے. یعنی یہ جو 3 ججز ہیں یہ شریعت سے متعلق فیصلے کریں گے اور شریعت سے متعلق جو بھی مسائل آئیں گے اور کیسز آئیں گے، یہی بینچ انہی فیصلوں کو دیکھیں گے، انہی کیسز کو دیکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں بھی ایک اپیلیٹ شریعت بینچ قائم کی گئی، اپیلیٹ شریعت بینچ قائم کی گئی. یعنی اس شریعت بینچ میں جو کہ سپریم کورٹ میں ہیں، اس میں اپیل کا حق دیا گیا کہ اگر ہائی کورٹ کے شریعت بینچوں کے خلاف کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ سپریم کورٹ میں اپیلیٹ شریعت بینچ جا سکتا ہے اور اپیل کر سکتا ہے. اچھا، جو فیڈرل شریعت کورٹ تھا، یعنی جو یہ سپریم کورٹ میں جو اپیلیٹ شریعت بینچ تھا یا جو وفاقی شرعی عدالت تھا، ان کو اختیار دیا گیا کہ اگر آپ کوئی بھی مروجہ قوانین، یعنی جو قوانین پہلے سے رائج ہیں، ان میں اگر آپ کوئی بھی غیر اسلامی قانون کو دیکھیں تو اس کو یکسر رد کر دیں، یعنی اس کو ختم کر دیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اگر وہ اسلام کے خلاف ہو. اچھا، ان کا فیصلہ، وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ سب کو ماننا لازمی قرار دیا گیا. سب کو صدر اور جتنے بھی وزراء اور امراء ہیں، سب کو یہ فیصلہ ماننا ہوگا. اچھا، لیکن سپریم کورٹ کی اپیلیٹ شریعت بینچ کے خلاف حکومت کو اپیل کا حق دیا گیا. یہ حکومت کو حق دیا گیا کہ اگر سپریم کورٹ کی اپیلیٹ شریعت بینچ کوئی فیصلہ کرے تو فل اینڈ فائنل فیصلہ ہوتا ہے، لیکن وہ حکومت کو یہ حق دیا گیا کہ اگر آپ ان کے خلاف اپیل کرنا چاہتے ہیں، یعنی ان کے فیصلے کے خلاف اگر آپ ان کو اپیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپیل آپ کر سکتے ہیں. باقی اگر کسی کے خلاف یہ فیصلہ کریں گے تو ان کو ماننا لازمی ہے. تو
وفاقی شرعی عدالتیں یہ جو قائم کیے گئے، ہائی کورٹس میں بینچز قائم کیے گئے اور سپریم کورٹ میں اپیلیٹ شریعت بینچ قائم کیا گیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اقدامات جو اس وقت جنرل ضیاء الحق اسلام کی طرف پیش رفت میں کر رہے تھے، وہ اقدامات تیز رفتار ہو، اور جو اسلامی قوانین کی نفاذ کی بات کی گئی تھی وہ بھی ممکن بنایا جا سکے۔ تو اسلام کی طرف پیش رفت کو تیز بنانے کے لیے یہ وفاقی شرعی عدالتیں قائم کی گئی تاکہ جو لوگ ہیں وہ اس سے مستفید ہو اور اسلام کے مطابق فیصلے کی جائیں۔ نمبر 4، خلفائے راشدین، اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی۔ یہ آئین کی دفعہ 298 عیسوی میں ترمیم کی گئی اور گستاخی کرنے والوں کو سزا دینے کی بات کی گئی کہ اگر کوئی خلفائے راشدین جو کہ 4 ہیں ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں، اہل بیت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں ان کے خلاف کوئی گستاخی کریں یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی گستاخی کریں تو وہ ان کو سزا ہوگی، قانوناً یہ جرم ہے اور ان کو سزا ہوگی۔ ان کو سزا جو ہے 3 سال قید بمشقت، یعنی ان کو یا تو 3 سال قید کی سزا دی جائے گی یا پھر جرمانہ ہوگا۔ جرمانہ پھر عدالت کی مرضی ہے وہ کتنا لگائیں گے، یا پھر دونوں بھی ہو سکتے ہیں، 3 سال قید بھی ہو سکتا ہے پلس جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں اکٹھے بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، نمبر 5، مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کی لازمی تعلیم۔ حکومت نے BA اور BSc تک اسلامیات اور مطالعہ پاکستان لازمی کر دیا، یعنی اسلامیات کی تعلیمی اداروں میں اسلامیات جو ہے یہ بطور لازمی مضمون قرار دیا گیا، اور یہ BA BSc تک، گریجویشن تک یہ لازمی قرار دیا گیا کہ جو تعلیم پڑھیں گے تو ان کے لیے اسلامیات بھی لازمی ہیں اور ان کے لیے مطالعہ پاکستان بھی لازمی ہیں۔ نہ صرف BA BSc تک اس کو لازمی قرار دیا گیا بلکہ پیشہ ورانہ اداروں میں بھی اس کو لازمی قرار دیا گیا۔ پیشہ ورانہ ادارے جیسا کہ انجینئرنگ ہے، میڈیکل ہے، یا پھر دیگر جو پیشہ ورانہ تعلیمی ادارے ہیں جیسا کہ LLB ہے، وکالت، یا جو ابھی BS وغیرہ ہیں، اس میں بھی مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کو لازمی مضمون کے طور پر رائج کیا گیا کہ یہ اسٹوڈنٹس اس کو لازمی مضمون کے طور پر پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی طے کی گئی کہ غیر مسلم کے لیے اخلاقیات کا مضمون ہوگا، یعنی اگر غیر مسلم اسلامیات پڑھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اسلامیات پڑھیں گے، لیکن اگر وہ اسلامیات پڑھنا نہیں چاہتے تو وہ اسلامیات کی بجائے اخلاقیات کا مضمون پڑھیں گے، یعنی ایتھکس بھی ایک سبجیکٹ رائج کیا گیا کہ وہ غیر مسلم پھر اخلاقیات کا مضمون پڑھیں گے۔ یہ مزید اقدامات جو آج میں نے آپ کو بتائے یہ کیے گئے تاکہ اسلام کی طرف پیش رفت کو تیز اور ممکن بنایا جا سکے۔ مزید بھی کچھ اقدامات ہیں جو کہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے، اور اس میں اگر کوئی سوال ہو خصوصی طور پر وفاقی شرعی عدالتوں کے متعلق تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔